نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے، اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے، اس لیے وہ جتنے بکرے ہوتے ہیں وہ اس کی فیور میں ہوتے ہیں، اور پھر وہ بکرے سارے پتہ کیا کہتے ہیں، یہ بہت اچھی ہے، اس کی طبیعت میں انتشار نہیں ہے، بہت اچھی ہے، یہ سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے۔ ہاں مینوں پتا تسی چپ ہو جانا ہے، پر میں حضور دی حدیث پڑھدا پیا، سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے، اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے، اور پتا اسے ہوتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو مجھ سے پیدا ہونے والا یہ ہے کس کا۔ میرے محبوب پاک نے جو مثال دی، قسم خدا کی، پر کھچے اڑا کے رکھ دیے ان سب کے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ مشکات شریف اٹھائیں، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا یہ ریوڑ میں رہنے والی اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو ہر بکرے کو راضی رکھ دی۔ میرے نبی کو پتا تھا ہمارے معاشرے میں منافق آئیں گے، اس لیے اتنی سخت مثال دی ہے۔ یہ وہ بکری ہوتی ہے ہر بکرے کو چس دیتی ہے، اچھا پھر اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اولاد بھی میری ہے کہ نہیں ہے، ہر بکرے کو چسکا لینا ہے، بکریاں نے اپنا چسکا پورا کرنا ہے۔ یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے، اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں، اور پھر بکرے سارے بکرے کہتے ہیں بہت اچھی ہے، اس کی طبیعت میں نا بالکل ٹھیک ہے، یہ سب کو خوش رکھتی ہے، سب کے پاس جاتی ہے۔ یہ میرے نبی نے مثال دی ہے، کئی بندے چپ ہوئے ڈر جاندے نے، ہوئے 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 ایڈی تتی مثال، تے میں کہا اسی ایویں نہیں تتی تقریر کردے پتر، اس کے پیچھے کو راز ہے۔ حضور دیاں جڑیاں مثالاں نے نا بندے دا وٹ کٹ کے رکھ دیندیاں نے ایک باری۔ آپ نے دیکھا اب آئیں درست تفسیر قرآن و حدیث کی روشنی میں، جو نا وہ مفتی سمر عباس قادری، تو جو یہ حدیث تھی نا مشکات میں 57 نمبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو کبھی ایک ریوڑ کی طرف جاتی ہے، کبھی دوسرے ریوڑ کی طرف جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں کو نا جو مفتی سمر عباس قادری نے اس حدیث کو سہارا بنایا اور اس میں خود سے الفاظ ایڈ کر دیے کہ جو بکری جو ہے نا وہ بکروں سے چسکا لینے اور جسمانی شہوت قائم کرنے کے لیے کبھی ایک کے پاس جاتی ہے، کبھی دوسرے کے پاس جاتی ہے، پھر اس کو پتہ نہیں ہوتا اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ کس کا ہے، حلال ہے یا حرامی ہے۔ تو اس قسم کے اس نے بہت الفاظ استعمال کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کیے۔ اب یہ نا وہ مقرر ہے کہ نہیں، میں نے یہ الفاظ جو ہے نا مفہوم و تشریح کے طور پر بیان کیے ہیں اور ہمارے بزرگ بابوں نے بھی الفاظ لکھے ہیں۔ تو اب اس حدیث کی جو درست تفسیر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ جو مفتی سمر عباس نے بیان کیا یہ تو بالکل بیہودہ ہے، یہ بنتی نہیں ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ میرے بھائیو یہ حدیث مشکات میں 57 نمبر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ہو، کبھی اس ریوڑ کے پاس جائے کبھی اس ریوڑ کے پاس جائے، یعنی کہ وہ ان دونوں ریوڑوں میں سے کسی کا حصہ نہیں بن پاتی، نہ وہ اس ریوڑ کا حصہ بن پاتی ہے نہ اس ریوڑ کا حصہ بن پاتی ہے، وہ کسی کی طرح شامل نہیں ہوتی، وہ درمیان میں رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 میں بھی ہے نا 143 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی مثال بیان کرتے ہوئے کہا یہ کہ کفر و ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہے، نہ پوری طرح مسلمانوں کی طرف ہے نہ پوری طرح کافروں کی طرف، یعنی کہ جو منافق بندہ ہے یہ کافروں کے پاس بھی جاتا ہے مسلمانوں کے پاس بھی جاتا ہے، نہ مسلمانوں کا حصہ بنتا ہے پراپر طور پر، ٹھیک ہے نا، کلمہ پڑھ کے ظاہری طور پر تو پڑھتے ہیں لیکن اندر سے نہیں پڑھتے، اور نہ کافروں کے گروہ کا حصہ بن پاتے ہیں مکمل طور پر، ٹھیک ہے نا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 میں بھی اللہ ذات نے اس قسم کی مثال بیان کر کہا کہ جو منافق ہے نا وہ جب اہل ایمان کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے گروہ کا حصہ ہیں، اور جب کافروں کے پاس جاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے گروہ کا حصہ ہیں، ہم تو یوں ہی مسلمان سے مذاق کر رہے ہیں۔ یہ یعنی کہ گروہ کا حصہ بننے کی بات ہے کہ وہ ایک گروہ کا حصہ نہیں بن پاتی، کبھی اس گروہ میں جاتی ہے کبھی اس گروہ میں جاتی ہے، اس میں جسمانی تعلق قائم کرنا اور مزے، یہ تو بالکل اس کا تعلق نہیں لینا دینا دور دور تک، ٹھیک ہے۔ مسلم امام احمد میں بھی یہ حدیث ہے 5079 نمبر 5079 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ہو اور اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کس میں شامل ہو، یعنی کہ وہ بکری یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتی ہے وہ کس ریوڑ کا حصہ بنے، اس ریوڑ کا حصہ بنے یا اس ریوڑ کا حصہ بنے۔ مسلم امام احمد میں یہ حدیث ہے 4872 نمبر 4872 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ہو، کبھی اگر ایک ریوڑ کے پاس جائے اس ریوڑ کی بکریاں اور بکرے اس کو سینگ مار کے بگا دیں، پھر وہ دوسرے ریوڑ کے پاس جائیں، اس ریوڑ کے پاس جا کر اس ریوڑ کی بکریاں اور بکرے اس کو سینگ مار کر بتا دیں۔ میرے بھائی اگر آپ سوچیں اگر کوئی بکری شہوت جسمانی شہوت کے لیے کسی بکرے کے پاس جا رہی ہے وہ اس کو سینگ کیوں مارے گا، وہ اس کو پاس بلائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں نے خود بچپن میں جانور رکھے تھے، بکریاں بکرے چرائے ہوئے ہیں، ان بکروں کا یہ معاملہ ہے کہ اگر دیکھتے ہیں نا اس طرف ہریالی ہے، چاندے کے بکری اس طرف ہریالی کھا رہے ہیں، ادھر بھی ہریالی ہے، یہ بکریوں بکروں کی عادت ہوتی ہے کہ ادھر اپنی ہریالی چھوڑ کر دوسری طرف چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ادھر کے بکرے پھر ان کو سینگ مارتے ہیں، کھانا نہیں دیتے صحیح طرح،
حالانکہ کھانے سے کوئی کھانا کام تو نہیں ہو جائے گا, چارہ کام تو نہیں ہو جائے گا, کیونکہ ہم نے خود اپنا گھر میں رکھے ہوئے تھے بکرے. یہ یعنی کہ اس طرح ایک کھرلی ٹائپ ہوتی تھی, 2 اس طرف ہوتے, 2 اس طرف ہوتے تھے, لیکن جو 2 آمنے سامنے ہوتے تھے ان کی عادت تھی کبھی اس طرف کھائیں گے, وہ ادھر اس کو ان کے سینگ مارتا تھا, ان کے اپنی طرف بھی کھائیں گے لیکن ایک دوسری طرف ہی آتے جاتے رہتے ہیں, یہ کھاتے رہتے ہیں, اپنے اوپر نہیں ٹکتے. پھر ایک دوسرے دن کی یعنی کہ لڑائی جھگڑا بھی ہوتا تھا, یعنی کہ وہ کبھی اس کو سینگ ماری ہے, کبھی اس کو سینگ ماری ہے. میں نے خود یہ سین دیکھا ہوا ہے, ایک کھرلی میں باندھتا تھا, 2 ادھر 2 ادھر, تو یہ کبھی ادھر ایک کا منہ ادھر کھا رہا ہے, اس طرف کھانا لگ پڑے گا, ادھر جو ہے اس کو سینگ مار کے ادھر بگا دے گا. یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب ہے کہ بکری کی مثال اس یعنی کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے کہ کبھی اس ریوڑ میں جاتا ہے سینگ کھاتا ہے, کبھی اس ریوڑ میں جاتا ہے سینگ کھاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم بچپن میں بھی جب اس طرح بکری چرایا کرتے تھے تو اگر بکری کی عادت ہے اگر ادھر سے وہ سبزہ کھا رہی ہے نا تو دوسری طرف ادھر روکا جائے, ادھر بھی سبزہ ہو, وہ بھاگ کر ادھر سبزہ کھانی چلی جائے گی. اگر ایک پیلی میں یہ سبزہ کھا رہے ہیں جانور, دوسری پیلی میں ان کو روکنا پڑتا ہے ورنہ ادھر سبزہ کھانا چلے جاتے ہیں. ایک ریوڑ ادھر, ایک ریوڑ ادھر ہے, ایک ریوڑ ادھر ہے, ادھر کا ریوڑ سبزہ کھا رہا ہے لیکن عادت ہوتی ہے جانوروں کی کہ وہ دوسرے ریوڑ میں جا کر ادھر سبزہ کھانا شروع کر دیں گے, حالانکہ ادھر بھی تو سبزہ ہی ہے نا. یہ صرف گھاس کھانے پینے کے معاملے میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی تھی, کہ نہ کہ جسمانی شہوت اور اس قسم کے جو الفاظ اس نے بیان کیے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ کوئی یعنی کہ یہ ثابت نہیں ہے. یہ صرف یہ کیونکہ یہ اس کا جو مزاج تھا گالیاں نکالنا اور اس قسم کی بہودہ گفتگو کرنا ممبر رسول پر مسجد میں بیٹھ کر, اور بس اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ الفاظ منسوب کر دیے. اور اس سے پہلے ان کے بزرگ بابوں نے بھی یہ الفاظ منسوب کیے ہوئے ہیں. ان کے بزرگ بابوں نے یا تفسیر میں یہ الفاظ لیے, مفہوم و تشریح میں یہ الفاظ بیان کیے ہیں, اور اس نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرامین ہے, یہ صراط النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. اس قسم کے کوئی الفاظ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں. جو ثابت تھے, جو معنی مفہوم اس کا بنتا تھا, میں نے بیان کر دیا. باقی جو یہ بیان کر رہے ہیں کہ بکری شہوت کے لیے اس طرح چسکا, یہ ان کے بزرگ بابوں سے ثابت ہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے قرآن و حدیث سے. اس لیے تو انجینئر کہتا ہے کہ میرے نبی تھا ہے کون نہیں, تیرے بابے تھے شاہ کون. حال کے اندر میرا ایک کلپ جو کسی جگہ پر میں نے چند مواقعوں پر اس کو بیان کیا بطور مفہوم و خلاصہ, یا بطور مفہوم و خلاصہ, بطور مفہوم و خلاصہ مینوں پتا تسی چپ ہو جانا ہے, پر میں حضور دی حدیث پڑھدا پیا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ مشکات شریف اٹھائیں, اس کے اندر یہ روایت موجود ہے.